دیہات میں رہنا مجھے پسند تھا۔ یہاں شہروں جیسا ڈر خوف نہیں تھا۔ یہاں بابا جان کی وجہ سے سب ہمارا لحاظ کرتے تھے۔ ہم لڑکیاں جس راستے سے گزرتی، گاؤں کے مرد اس طرف کا رخ نہیں کرتے تھے، اور اگر کوئی اتفاق سے وہاں سے گزرتا بھی تو وہ پیٹ پھیر لیتا یا دور چلا جاتا۔ مجھے اس علاقے سے پیار تھا جہاں عزت و احترام تھا۔ یہاں غریب مزارے کاشت کرتے اور چودھریوں کی اولادیں عیش کرتی تھیں۔ زمیندار زادے سارا دن ڈیرے پر گپ شپ کرتے، دعوتیں اڑاتے اور شہروں کے چکر لگاتے۔ ہمارے گھر کے ساتھ ہی آصف کا ڈیرا تھا۔ وہ چودھری کا بڑا لڑکا تھا اور روز ڈیرے پر ضرور بیٹھتا تھا۔ ایک دن میں اور شازیہ اسکول جا رہی تھی کہ اس نے ہمیں دیکھ لیا۔ پہلی نظر میں شازیہ اسے بھا گئی اور وہ بات کرنے کے بہانے ڈھونڈنے لگا۔ ہماری عادت تھی کہ ارد گرد کے واقعات پر باتیں کرتی جاتی۔ کیا خبر تھی کہ دو بے قرار آنکھیں روز ہمارا تعاقب کرتی ہیں۔ ہم اس کے جذبوں سے بے خبر روز سامنے سے گزر جاتی۔ ایک روز میں اسکول نہ جا سکی، تب آصف کو شازیہ سے بات کرنے کا موقع مل گیا۔ دراصل میں بیمار ہو گئی تھی۔ 15 دن کی چھٹی کے بعد جب دوبارہ اسکول گئی تو شازیہ نے بتایا کہ اس کی دوستی چودھری کے لڑکے آصف سے ہو گئی ہے اور وہ اس سے شادی کا خواہش مند ہے۔ اس کی باتوں سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ بھی آصف کو چاہنے لگی ہے۔ میں نے اسے سمجھایا، شازیہ ہوش کر، یہ ناممکن ہے۔ وہ ایک بڑے زمیندار کا بیٹا ہے اور ہم چھوٹے کاشتکار ہیں۔ وہ امیر اور اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے جبکہ ہم متوسط درجے کے لوگ ہیں مگر باعزت ہیں۔ ہماری دیہات میں عزت و قدر ہے۔ خدا کے لیے ایسا کچھ نہ کرنا کہ ہماری عزت خاک میں مل جائے۔ مگر وہ باز نہ آئی اور مجھ سے اپنی باتیں چھپانے لگی تاکہ میں اسے پھر نصیحتیں نہ کرنے لگوں۔ اب وہ میرے ساتھ اسکول جانے سے بھی کترانے لگی۔ کہتی، تم چلی جاؤ، مجھے آج دیر ہو جائے گی، میں اپنی ملازمہ کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ میں نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ مڈل پاس کرنے کے بعد میں گھر بیٹھ گئی۔ انہی دنوں میرے لیے ایک اچھا رشتہ آ گیا اور میری کم عمری میں شادی ہو گئی۔ میں دوسرے گاؤں آ گئی تو شازیہ کی کچھ خبر نہ رہی۔ اب شازیہ کو پوری آزادی مل گئی تھی۔ پہلے میں اسے سمجھاتی تھی، وہ میرا لحاظ کرتی تھی۔ کبھی آصف گاؤں میں ہوتا، کبھی شہر پڑھنے چلا جاتا۔ بعد میں اس نے تعلیم مکمل کر لی تو مستقل اپنے گھر رہنے لگا۔ میں مائکے آئی تو بھی شازیہ مجھ سے ملنے نہ آئی۔ اس کی چھوٹی بہن سے کبھی کبھار خیر خبر مل جاتی۔ میں بھی مائکے میں ایک دن سے زیادہ نہیں ٹھہرتی تھی۔ دونوں کا عشق عروج پر تھا، البتہ وہ بہت رازداری سے ملتے تھے۔ اکثر گندم یا باجرے کے کھیتوں میں بیٹھ کر باتیں کرتے۔ جہاں آصف ہوتا وہاں دور دور تک کوئی مزارے نہیں آتا تھا۔ انہوں نے آصف کے ڈر سے اپنی زبان بند کر رکھی تھی۔ ایک دن باجرے کے کھیت میں تنہائی نے دونوں کو گناہ پر ابھارا اور ان سے گناہ ہو گیا۔ اس گناہ کا ثمر شازیہ کے وجود میں پروان چڑھنے لگا۔ وہ اپنی پریشانی کس سے کہتی؟ بس اسی سے جو اس کا ذمہ دار تھا۔ اس نے آصف سے کہا، اب شادی کر کے مجھے مرنے سے بچا لو یا پھر کوئی دوا دے دو کہ میں کھا کر مر جاؤں، کیونکہ میرے والدین یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ وہ بدنامی کے بجائے موت پسند کریں گے۔ آصف نے اسے تسلی دی اور کہا کہ فکر نہ کرو، میں دوا لے آتا ہوں۔ آصف شہر سے کچھ دوائیاں اور انجیکشن لے آیا اور خود ہی اسے لگا دیے۔ خدا کو شاید شازیہ کی زندگی اور عزت مطلوب تھی کہ اس کے عیب پر پردہ پڑ گیا اور وہ بدنامی اور موت دونوں سے بچ گئی۔ اس سانحے کے باوجود اس کے دل سے آصف کی محبت کم نہ ہو سکی بلکہ اور بڑھ گئی۔ آصف نے بھی اس نادان لڑکی سے ملنا جلنا نہ چھوڑا۔ شازیہ نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ شادی کروں گی تو آصف سے، ورنہ کسی سے نہیں۔ مگر آصف کے دل کی بات وہی جانتا تھا۔ شازیہ کی بہنوں کو اس تعلق کا علم تھا مگر والدین اور بھائیوں کو کچھ خبر نہیں تھی۔ وہ اپنی بہنوں کے سہارے آصف سے ملتی تھی۔ بہنیں بھی اسے حوصلہ دیتی تھی کہ اگر ان کی بہن کی شادی چودھری کے بیٹے سے ہو گئی تو ان کا نام اونچا ہو جائے گا۔ کسی کو یہ معلوم نہ تھا کہ آصف ایک لڑکی کی زندگی سے کھیل رہا ہے۔ وہ کب شادی کرنا چاہتا تھا
بالفرض اگر وہ مان بھی جاتا تو اس کے گھر والے کبھی راضی نہ ہوتے، اور نہ ہی شازیہ کے والدین، کیونکہ دونوں خاندان اپنی برادری میں شادیاں کیا کرتے تھے۔ 2-3 سال گزر گئے، شازیہ کی 2 بہنوں اور 2 بھائیوں کی شادیاں ہو گئی، اور وہ سب بھی گاؤں آ گئے۔ ادھر آصف کو سرکاری محکمے میں آفیسر بھرتی ہونے کا بہت شوق تھا، لہٰذا وہ بھی بھرتی ہو کر چلا گیا۔ وہ وہاں سے خط لکھتا اور شازیہ جواب دیتی۔ اسی دوران شازیہ کی بہن عارفہ اپنے دیور ناصر کے ساتھ مائکے آئی۔ ناصر کو عارفہ پسند آ گئی۔ اس نے عارفہ سے کہا کہ آپ میری شادی اپنی بہن سے کرا دیں۔ عارفہ نے سوچا کہ میں اپنے گھر میں سکھی ہوں، اپنی سگی خالہ کی بہو ہوں، اگر شازیہ کی بھی شادی یہاں ہو جائے تو بہتر ہے، وہ بھی یہاں سکھی رہے گی اور دونوں بہنیں ایک ہی گھر میں ہو جائیں گی۔ عارفہ نے شازیہ سے مشورہ کیا تو شازیہ بولی، تمہیں پتہ ہے کہ میں آصف سے وابستہ ہوں اور اسے شادی کرنا چاہتی ہوں، وہ کب تم سے شادی کرے گا؟ اگر کرنا بھی چاہے تو اس کے گھر والے کبھی تمہیں بہو نہیں بنائیں گے، بہتر ہے کہ تم میری بات مان لو، یہ رشتہ تمہارے لیے اچھا رہے گا۔ مگر شازیہ کے سر پر عشق کا بھوت سوار تھا، وہ اپنے محبوب کے عشق میں پاگل تھی اور ہر صورت اس کی ہونا چاہتی تھی۔ جب عارفہ نے گھر میں ماں باپ اور بھائیوں سے بات کی تو وہ کہنے لگے کہ خالہ کی لڑکی مدیحہ کا رشتہ ہمارے بیٹے ندیم کے لیے اچھا رہے گا، یوں ہم اور ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں گے۔ ناصر بہت اچھا لڑکا ہے، ہماری بیٹی کو تمہارا تحفظ بھی ملے گا۔ آپس میں سب نے مشورہ کر کے بات طے کر دی۔ مدیحہ بہت خوبصورت، خوش مزاج اور گھر کی لڑکی تھی، کیوں والدین نے شازیہ کی ایک نہ سنی اور اس کی منگنی ناصر کے ساتھ کر دی۔ بدلے میں مدیحہ کی منگنی ندیم سے ہو گئی۔ اس رشتے پر خاندان کے سب لوگ خوش تھے سوائے شازیہ کے۔ شازیہ کی بہنیں اسے سمجھا رہی تھی کہ تم چودھری کے بیٹے کا خیال دل سے نکال دو، کیونکہ وہ لوگ ہم سے رشتہ نہیں جوڑنے والے۔ منگنی ہو جانے کے باوجود شازیہ اپنی ضد پر قائم رہی۔ وہ اپنے محبوب کو دل سے نہیں نکال سکی، بلکہ آصف کو خط لکھتی، جتنی جلدی جو ہو سکتا ہے کرو، ورنہ میری شادی ہو جائے گی اور میں تمہارے سوا کسی اور کی دلہن بن جاؤں گی تو مر جاؤں گی۔ سارا خط آنسوؤں سے تر تھا۔ آصف سے تحریر پڑھنا مشکل ہو گیا۔ ابھی سے کچھ احساس ہوا کہ یہ میں نے کیا کر دیا۔ اس نے گھر آ کر ماں باپ سے بات کی۔ چودھری صاحب یہ سن کر ہی آگ بگولا ہو گئے اور بیٹے کو خوب ڈانٹا۔ تم نے ایسا کیوں سوچا؟ ہم کبھی اس گھر میں تمہاری شادی نہیں کریں گے۔ ہم خاندان سے باہر کسی کے ساتھ شادی نہیں کرتے۔ کیا تمہیں یہ بات معلوم نہیں کہ تم نے ایسی فضول خواہش ظاہر کی ہے؟ جب بات صاف ہو گئی تو آصف کو چاہیے تھا کہ وہ شازیہ کو دھوکے میں نہ رکھتا تاکہ وہ رو کر ایک طرف ہو جاتی، لیکن اس نے اس کی آس نہ توڑی اور لکھتا رہا، تم فکر نہ کرو، میں ایک نہ ایک دن تمہیں اپنا کر رہوں گا، آج نہیں تو کل تم میری ہو، میری رہو گی۔ یہ ایسے الفاظ تھے جنہوں نے شازیہ کو بہکائے رکھا اور اسے مایوس نہ ہونے دیا، یہاں تک کہ شادی کے دن قریب آ گئے۔ جو دن قریب آتے جا رہے تھے وہ مرجھاتی جا رہی تھی۔ آخر کار مہندی کا دن آ گیا۔ وہ بہت رو رہی تھی۔ میں بھی شادی میں مدعو تھی۔ میرے اور اس کی بہنوں کے سوا کسی کو اس کے رونے کا علم نہ تھا۔ ہم نے اسے بہت سمجھایا کہ اب تم آصف کا خیال دل سے نکال دو اور اپنے گھر اور شوہر کا سوچو، لیکن اسے کسی کی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ آخر کار صبح ہوئی، سب سہیلیاں جمع ہو گئی، اتنے میں بارات آ گئی۔ بارات کا نام سنتے ہی شازیہ بے ہوش ہو گئی۔ بڑی مشکل سے اسے ہوش میں لایا گیا۔ سسرال والے بہت چاہت کے ساتھ بیانے آئے تھے، اس کے لیے شاندار بری اور بھاری زیورات لائے تھے۔ شادی کا قیمتی اور دلکش جوڑا پہن کر وہ بہت حسین لگ رہی تھی، لیکن اندر ہی اندر سلگ رہی تھی۔ والدہ نے اپنی بیٹی مدیحہ کو بہت جہیز دیا تھا اور کہا تھا، میں بہت کچھ دے رہی ہوں، آپ لوگ بھی اسی طرح اپنی بیٹی کا خیال رکھیں اور عزت بنائیں، جیسے میں نے قیمتی سامان دیا اور اپنی بیٹی کی برادری میں عزت بنائی ہے۔ یہ بات جب شازیہ تک پہنچی تو اس سے اور بھی غصہ آیا کہ خالہ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں۔ شام کو ڈولی اٹھی تو وہ خون کے آنسو رو رہی تھی۔ میں بھی اپنی سہیلی کو
اس قدر ناشاد دیکھ کر رو پڑی۔ وہ میرے کان میں کہہ رہی تھی، آصف بے وفا، بزدل اور کاغذی شیر نکلا۔ اس نے کہا، شمائلہ دیکھو، میں لڑکی ہوں، ماں باپ کے آگے مجبور ہوں، کچھ بول نہیں سکتی، لیکن وہ مرد ہے اور سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس نے کچھ بھی نہ کیا سوائے میری عزت پر داغ لگانے کے۔ کیا اس کا نام محبت ہے؟ بہرحال اسی طرح وہ روتی دھوتی رخصت ہو گئی۔ سسرال میں اسے بہت عزت سے بٹھایا گیا۔ جب دلہا آیا تو وہ بہت خوش تھا، لیکن دلہن نے اسے سیدھے منہ بات نہیں کی۔ اس نے ناصر کی خوب بے عزتی کی اور کہا، میں تمہارے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، کسی اور سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ میں اس کی امانت ہوں اور اسی کی رہوں گی، خبردار مجھے ہاتھ نہ لگانا۔ ناصر سمجھدار لڑکا تھا، اس نے بڑے تحمل کا ثبوت دیا، اپنی دلہن کے آنسو پونچھے، تسلی دی اور خاموش ہو گیا۔ سوچا اس کو صدمہ ہے اور ہم خاندانی لوگ ہیں، بات وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گی تو محبت سے دل جیت لوں گا، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ جب بھی ناصر اس سے بات کرتا وہ منہ پھیر لیتی۔ ادھر ندیم اور مدیحہ بہت خوش تھے اور دونوں مثالی جیون ساتھی بن گئے۔ جو جو وقت گزرتا گیا، شازیہ کا دل ویران سے ویران در ہوتا گیا۔ اس نے سب سے لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا۔ وہ اب بھی شوہر سے یہی کہتی تھی، میں کسی اور کی امانت ہوں، خبردار میرے قریب نہ آنا۔ پھر وہ زبان پر طلاق کا لفظ لانے لگی، جو خاندان میں بے حد معیوب بات تھی۔ مجھے اس کی امی نے خاص طور پر بلوایا کہ تم اسے سمجھاؤ، یہ ہماری بات نہیں مانتی۔ میں نے سمجھانے کی کوشش کی تو وہ جذباتی ہو گئی۔ میں نے کہا، شازیہ، جتنا تمہیں دکھ ہے تو ایسا دکھ آصف کو نہیں۔ اگر اسے دکھ ہوتا تو وہ ضرور کچھ کرتا، کم از کم مجھ سے ہی رابطہ کرتا۔ مگر شازیہ نہ سمجھی اور لڑ جھگڑ کر میکے آ گئی اور اپنے زیور اور کپڑے بھی اٹھا کر لے آئی۔ جب وہ کسی صورت واپس سسرال جانے پر آمادہ نہ ہوئی تو ناصر اور اس کا بڑا بھائی اپنی بہن مدیحہ کو ساتھ لے گئے۔ اس چکر میں عارفہ بھی پس کر رہ گئی، یعنی انہوں نے شازیہ اور عارفہ دونوں کو طلاق دے دی اور اپنی بہن مدیحہ کی بھی طلاق لے لی۔ مدیحہ اور عارفہ جو مزے سے اپنے اپنے گھروں میں آباد تھیں، شازیہ کی وجہ سے وہ بھی برباد ہو گئے۔ اس سانحہ پر ہر کسی کی آنکھ اشکبار تھی، لیکن شازیہ کو اب بھی کوئی احساس نہ تھا۔ وہ ابھی تک آصف کے چکر میں سرگردہ تھی، اپنے جہیز کے اچھے اچھے لباس پہن کر اس سے ملنے کی کوشش کرتی، اس کے لیے سنورتی اور کھیتوں میں جا کر اس سے ملاقات کرتی۔ وہ بھی اب تک اسے جھوٹی تسلیاں دیتا رہتا کہ میں ضرور تم سے شادی کروں گا، تمہاری زبانی طلاق ہو چکی ہے، کورٹ سے ہو جائے تو ہم شادی کر لیں گے۔ مگر بے وقوف لڑکی کو پھر بھی سمجھ نہ آئی کہ جب پہلے اس کے والدین نے یہ رشتہ قبول نہ کیا تھا تو اب چودھری خاندان طلاق یافتہ عورت کو کیسے اپنی بہو تسلیم کرے گا۔ ان ملاقاتوں کے بیچ ایک بار پھر شازیہ اور آصف سے گناہ ہو گیا۔ پہلے تو اللہ نے ان کا پردہ رکھ لیا تھا اور ایک موقع اپنی رحمت سے عطا کر دیا تھا، لیکن اس بار ایسا نہ ہو سکا۔ شازیہ امید سے ہو گئی، مگر آصف نے پھر بھی اس سے نکاح کرنے کی جرت نہ کی۔ ابھی اس کی طلاق کورٹ سے کنفرم نہیں ہوئی تھی۔ ادھر دن گزرتے جا رہے تھے کہ بالآخر راز فاش ہو گیا۔ لوگوں نے شازیہ کو سمجھایا کہ اپنے بچے کی خاطر شوہر سے صلح کر لو۔ اب حقیقت کیا تھی یہ شازیہ اور ناصر دونوں جانتے تھے۔ جب ناصر کو علم ہوا کہ کسی اور کا گناہ اس کے سر ڈالا جا رہا ہے تو اس نے پنچایت بلائی اور سب کے سامنے سچ بیان کر دیا۔ شازیہ کو بلا کر پوچھا گیا تو اس نے تردید نہیں کی، بلکہ سر جھکائے خاموش رہی۔ اس کے باپ اور بھائی کے سر بھری کچہری میں شرم سے جھک گئے۔ انہوں نے اسی وقت قسم کھائی کہ وہ بڑے چودھری ہیں تو اپنے گھر کے، پنچایت تو انہیں بعد میں سزا دے گی، پہلے ہم آصف کو سزا دیں گے۔ اور انہوں نے یہ قدم اٹھانے میں ذرا بھی دیر نہ کی۔ انہوں نے غیرت میں آ کر آصف کو جا لیا، جو ڈیرے پر بیٹھا اپنے دوست کے ساتھ شطرنج کھیل رہا تھا۔ پھر اپنی بہن کی گردن بھی کاٹ ڈالی۔ ایک ہی وقت میں دن دہاڑے ہمارے گاؤں میں 2 لرزہ خیز قتل ہو گئے۔ یہ سارا گاؤں کانپ اٹھا۔ اس کے ساتھ ہی کئی گھر اجڑ گئے، لڑکے جیل چلے گئے
اور ماتم کرنے کو مائیں بہنیں پیچھے رہ گئیں۔ یہ ایسا واقعہ ہے جو آج بھی گاؤں میں کسی کو بھولا نہیں۔ جب بھی یہاں کوئی لڑکی پرپرزے نکالنے لگتی ہے، اسے اس واقعے کی یاد دلائی جاتی ہے۔ شازیہ کے والد دل کے دورے سے چل بسے، بھائی جیل چلے گئے اور بہنیں اپنے میکے کے در پر اجڑ کر آ گئیں۔ کاش شازیہ پہلا غلط قدم نہ اٹھاتی یا اپنے والدین کا کہا مان لیتی تو اتنی تباہی نہ ہوتی، یا پھر آصف جرأت کا مظاہرہ کرتا اور شازیہ کو بے وقوف بنائے رکھنے کے بجائے اپنا لیتا، یا پھر خود ہی کنارہ کر لیتا، تو بھی اس قصے کا اتنا بھیانک انجام نہ ہوتا۔